الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں آج ہم جس باب کے مطالعے کا آغاز کریں گے اس کا عنوان ہے باب امر ولاۃ الامور بالرفق برعایاہم ونصیحتہم والشفقۃ علیہم والنہی عن غشہم والتشدید علیہم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. تفصیلی ترجمہ ہے باب کا کہ یہ باب ہے کہ جس میں الامر ولاۃ الامور، وہ لوگ کے جو معاملات کے انچارج ہیں، جن کے ہاتھ میں معاملات ہیں، چاہے وہ حاکم ہوں، چاہے وہ کسی دفتر کے باس ہوں، کسی ادارے کے محتمم ہوں، چاہے وہ کوئی استاد ہوں اور کچھ طالب علم ان کے تابع ہوں، یہ سب ایک طرح سے ولاۃ الامور میں آتے ہیں. تو وہ لوگ کے جو ذمہ دار ہیں، جن کے نیچے کچھ لوگ ہیں، جن کے تابع کچھ افراد ہیں، ان کو حکم دینا کس بات کا؟ بالرفق برعایاہم، کہ وہ نرمی کا معاملہ کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی رعایا ہو. عربی میں رعایا پڑھتے ہیں، اردو میں رعایا را کی زیر کے ساتھ. اور ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ جدید جو ڈکشن ہے اس میں رعایا کا لفظ ایک ڈیروگیٹو ٹرم ہے، ایک پیجوریٹو ٹرم ہے، نیگیٹو ٹرم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی رعایا کا لفظ برا ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ انگریزی میں سبجیکٹ کیا جاتا تھا. اور اب جو ہیں وہ سٹیزن ہوتے ہیں. پہلے بادشاہ ہوتے تھے اور رعایا ہوتے تھے، اب حکمران ہوتے ہیں اور شہری ہوتے ہیں، سٹیزن ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ رعایا کے لفظ کو بھی ڈیمونائز کیا جاتا ہے اور اس پر تنقید کی جاتی ہے، حالانکہ اگر ہم غور کریں تو یہ بہت خوبصورت لفظ ہے. آگے احادیث میں بھی یہ لفظ آئے گا. یعنی وہ لوگ کہ جن کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. رعایا کون ہوتے ہیں؟ جن کی رعایت ضروری ہے، جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے، جن کی دیکھ ریکھ ضروری ہے، جن کی ٹیک کیئر ضروری ہے. تو بہرحال یہ وہ لفظ ہے کہ ولاۃ الامور کو تلقین کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. وَالنَّصِيحَتِهِمْ، اور جو لوگ ان کے تابع ہوں، جن پر وہ ذمہ دار ہوں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں. وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں. یعنی کوئی انسان جب کسی کا دھیان رکھتا ہے، اس کے ساتھ نرمی اور محبت برتتا ہے خوف کے جذبے کے تحت. اشفاق کا لفظ جو ہے وہ خوف کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اہل جنت ہوں گے، اصحاب الیمین ہوں گے، وہ یہ کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ بھائی اس سے پہلے دنیا میں ہم اپنے گھر والوں میں ڈرے کانپے رہتے تھے، لرزتے ہوئے رہتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ اشفاق کے اندر یا شفقت کے اندر ایک خوف کا ایلیمنٹ بھی ہے. اپنے بارے میں بھی خوف ہے کہ بھائی میں اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اور ان کے حوالے سے بھی خوف ہے کہ اگر بھائی میں ان کی مسالے کا خیال نہیں رکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں، یہ گمراہ ہو جائیں. جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، تو اپنے گھر والوں پر شفقت کا بھی سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ انسان ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے، ان کو بھی اللہ سے ڈرائے اور ان کے بارے میں خود اللہ سے ڈرے. تو کہا کہ ولاۃ الامور کو تلقین کرنا، اپنی رعایا کے ساتھ نرمی برتنے کی، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کی. وَالنَّهْيِ عَنْ غِشِّهِمْ وَالتَّشْدِيدَ عَلَيْهِمْ وَإِهْمَالِ مَصَالِحِهِمْ،
یعنی تلقین تو کی ہے نرمی کی، تلقین تو کی ہے خیر خواہی کی، تلقین تو کی ہے محبت و رحمت و شفقت کی، اور منع کس چیز سے کیا ہے؟ ان غشہم، ان کو دھوکہ دینے سے، ان کے ساتھ بٹریل کرنے سے منع کیا ہے، والتشدید علیہم، اور ان کے ساتھ شدت برتنا، ان کے ساتھ سختی برتنا، اس سے منع کیا گیا ہے، وَإِهْمَالِ مَصَالِحِهِمْ، اور جو ان کی مصلحتیں ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں جو ان کے فائدے کی ہیں، جو ان کے نفع کی ہیں، ان سے کوتاہی کرنے سے روکا ہے، کہ بھائی انسان جو ہے وہ صرف نظر کرے ان کے مصالح سے، اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، وَالْغَفْلَةِ عَنْهُمْ وَعَنْ حَوَائِجِهِمْ، اور کس چیز سے منع کیا ہے؟ کہ ان سے غفلت برتنا اور ان کی حوائج سے، ان کی حاجتوں سے، ان کی ضرورتوں سے غفلت برتنا۔ پھر میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ باب ہے کہ جس میں حکم دیا گیا ہے ان لوگوں کو کہ جو ذمہ دار ہیں کہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، خیر خواہی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کریں، اور منع کیا گیا ہے ان کے ساتھ دھوکہ کرنے سے، ان پر سختی کرنے سے، اور ان کی مصلحتوں کو سے صرف نظر کرنے سے، اور ان سے اور ان کی حاجتوں سے غفلت برتنے سے۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں، امام لے کر آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاغْفِرْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 215 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلوؤں کو، اپنے شانوں کو جھکا کر رکھیے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ امر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ وہ لوگ کہ جو آپ کے پیروکار ہیں اور جو اہل ایمان ہیں اور جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی کا، محبت کا، شفقت کا معاملہ کریں۔ اور یہ اس ہستی سے کہا جا رہا ہے جو پہلے ہی خود ہی طبعاً بہت زیادہ رحیم اور شفیق ہیں۔ قرآن مجید کی اس پر گواہی ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ یہ پیغمبر وہ ہیں جو اہل ایمان کے ساتھ رؤوف الرحیم ہیں۔ یہ رؤوف الرحیم کا وصف اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اہل ایمان پر انتہائی رحمت اور رافت کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور خود فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی عنایت ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے اس کی آپ پر کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ جو ہیں وہ تند روح ہوتے، آپ کی گفتگو کا انداز سختی والا ہوتا اور آپ کا دل بھی سخت ہوتا، یعنی آپ سنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، تتر بتر ہو جاتے۔ تو اس سب کے باوجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رحمت اور رافت کا غلبہ تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تلقین کی ہے کہ جو لوگ بھی آپ کے تابع ہیں، آپ کے پیروکار ہیں اہل ایمان میں سے، آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ تو گویا امام یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے وکیل ہیں اور امت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو گویا ان کے ذریعے امت کے تمام افراد کو، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو ذمہ داری کے منصب پر فائز ہیں، جن کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی ان کے نیچے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا، رحمت کا معاملہ کریں۔ اگلی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، اور بہت مشہور آیت ہے، عام طور پر جمعوں کے خطبوں میں بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور دینے کا قرابت داروں کو، اور منع کرتا ہے اللہ، روکتا ہے فحش سے، منکر سے اور سرکشی سے۔
وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ یا شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ تو عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل کہتے ہیں جو جس کا ڈیو ہے، جو جس کا بنتا ہے وہ دیا جائے، اس میں کوتاہی نہ کی جائے، اس میں کمی نہ کی جائے۔ احسان کہتے ہیں فیور کو، یعنی جو بنتا ہے اس سے زیادہ دیا جائے، اور کہیں آپ کا کسی کے ذمے تھا وہ چھوڑ دیا جائے، یہ احسان ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ، بندوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی عدل تو منیمم ہے، وہ تو لیگل ہے، لیکن اصل جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وہ احسان کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا، خوبصورتی کو لکھ دیا ہے، ایکسیلنس کو لکھ دیا ہے، فیور کو لکھ دیا۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں۔ قربا میں وہ لوگ بھی ہیں جو جن کا آپ کے ساتھ رحمی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، اور قریب وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، جو آپ کی ویسنٹی میں رہتے ہیں، اور ہر لحاظ سے جو قریب ہے، یعنی جہاں آپ کام کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو وہ لوگ جو وہاں پہ ارد گرد آپ کے کلیگز ہیں وہ بھی ایک معنوں میں قرابت دار ہیں۔ جہاں آپ جو ہے وہ رہتے ہیں، جو ارد گرد آپ کا جوار ہے، جو آپ کا پڑوس ہے، وہ بھی قرابت دار ہے۔ اور پھر جو حقیقی مطلب ہے قرابت کا وہ تو ہے ہی کہ جن کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان کو دینے کا، ان کو عطا کرنے کا۔ اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں۔ فحش سے، فحش کہتے ہیں انتہائی قبیح چیز، ہر وہ چیز جو قباحت میں، شناعت میں حد سے نکل جائے اس کو فحش کہتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہمارے ہاں اس کا جو اطلاق کیا جاتا ہے وہ بدکاری کے حوالے سے، زنا کے حوالے سے، یا حیا کے معاملات میں جب انسان انحراف کرتا ہے، بے شرمی کا معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فحش کا۔ اور منکر، اور اب فحش اور منکر، یعنی ظاہری بات ہے کہ فحش بھی ایک خاص طرح کا منکر ہی ہے، لیکن اس کی ایک الگ اہمیت تھی، اس وجہ سے الگ سے اس کو نکال کے بیان کیا کہ بھائی تمام منکرات سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، خاص طور پر فحش سے منع کرتا ہے، اور بغی سے منع کرتا ہے۔ بغی بھی ایک خاص طرح کا منکر ہی ہے، ہر گناہ منکر ہے، لیکن فحش اس کا تعلق جو ہے گویا انسان کے حوالے سے ذاتی زندگی سے اس کا تعلق ہے، پرائیویٹ لائف سے اس کا تعلق ہے، نج سے اس کا تعلق ہے، جبکہ بغی کا تعلق جو ہے وہ دوسرے سے ہوتا ہے، کسی پر سرکشی کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی پر ظلم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحش سے بھی، ہر طرح کی برائی سے، اور خاص طور پر دوسروں پر سرکشی سے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ تو یہاں پر بھی امام یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو آپ کے قرابت دار ہیں، جو آپ کے ارد گرد ہیں، جن پر آپ انچارج ہیں، تو ان کے ساتھ عدل اور احسان کا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ حدیث پہلے بھی ہم اس کتاب میں پڑھ چکے ہیں، بہت اہم حدیث ہے۔ فرمایا کہ تم سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہو، ایک چرواہے کی طرح ہو، اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے ماتحت تھے، جو ان کے تابع تھے۔ یعنی اگر انسان ایک گڈریا ہے تو گویا جو اس کا غلہ ہے، جو اس کی بھیڑیں ہیں، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی، ایک تو علی الاطلاق فرما دیا، اب گویا تعیین سے فرما رہے ہیں الامام راع ومسئول عن رعیتہ۔ جو امام ہے، جو حکمران ہے، جو اولو الامر ہے، وہ ایک نگران ہے، وہ ایک چرواہا ہے، وہ ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، وہ لوگ کہ جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کی ذمہ داری کے تحت ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ وہ لفظ ہے رعیت کا جو میں نے کہا نا کہ اب ایک منفی اس کا مفہوم بنا دیا گیا ہے، حالانکہ رعیت کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی رعایت کرنا، جن کا دھیان کرنا، جن کا خیال رکھنا، جن کی ضرورتوں کی کفالت کرنا آپ کے ذمے ہے۔ تو فرمایا کہ جو امام ہوتا ہے، اور امام کا لفظ یہاں پر حکمران کے معنوں میں ہے، جس کو ہم امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔
اور کوئی شخص، اور خاص طور پہ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ مرد ہے، کہ جو مرد ہے وہ نگران ہے، وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں پر، اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب دیکھیے امام صاحب نے ترجمۃ الباب قائم کیا تھا ولاۃ الامور کے بارے میں، اولو الامر جو ہیں ان کو تلقین۔ اب یہاں امام صاحب یہ روایت لے کر آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اولو الامر صرف حاکم نہیں ہوتا، خلیفہ نہیں ہوتا، وزیر اعظم اور صدر نہیں ہوتا، بلکہ ہر ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہماری عادت پہلے بھی رہی ہے ابھی بھی ہے کہ ہم عام طور پر سارا جو ذمہ داری ہے وہ حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ ہم میں سے ہر آدمی کی ایک جورسڈکشن ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی کہیں نہ کہیں اولو الامر ہے، کہیں نہ کہیں حاکم ہے، کہیں نہ کہیں آمر ہے۔ اب آمر کا لفظ بھی جو ہے وہ منفی ہے، آمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم دینے والا۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا حکم چلتا ہے، کسی کا گھر میں چلتا ہے، کسی کا دفتر میں چلتا ہے، کسی کا کسی ادارے میں چلتا ہے۔ تو کہا کہ جو مرد ہے، جو شوہر ہے، جو باپ ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور وہ اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، اور جو لوگ اس کے تابع ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور جو عورت ہے اور بیوی ہے اور ماں ہے، وہ اپنے شوہر کا جو گھر ہے اس کی ذمہ دار ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں جو اس کے تابع۔ یعنی ایک لحاظ سے جس کو ہم فیملی کہتے ہیں، تو فیملی یا خاندان، خاندان کا سربراہ جو ہے وہ تو مرد ہوتا ہے، وہ تو باپ ہوتا ہے، لیکن گھر کی سربراہی ڈی فیکٹو اور عملی جو ہوتی ہے وہ بیوی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جو عورت ہے، جو بیوی ہے، جو ماں ہے، وہ ذمہ دار ہے اپنے شوہر کی جو گھر ہے اس کی ذمہ دار ہے، اور اس سے بھی سوال کیا جائے گا اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں۔ والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، اور ایک خادم، ایک ملازم، ایک غلام، وہ اپنے سید، اپنے سردار، اپنے آقا، اپنے مالک کے مال پر نگران ہے، اس کا ذمہ دار ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کے ماتحت، اس کے زیر نگرانی جو بھی اشیاء ہیں اس کی بابت۔ تو اب گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور آخر میں پھر فرمایا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ ابتدا بھی یہاں سے کی، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ وہ ذمہ داری سے ماوراء ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے، کسی کی ذمہ داری کا سائز چھوٹا ہے، کسی کی ذمہ داری کا سائز بڑا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ بھائی میں تو بالکل اکیلا ہوں، مجرد ہوں، اور میں نے نکاح بھی نہیں کیا، اور میں فائنینشلی بھی ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، تو وہ اپنے وجود پر، اپنی ذات پر نگران ہے، اور جو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے تابع آنکھیں رکھی ہیں، کان رکھے ہیں، ناک رکھی ہے، ہاتھ رکھے ہیں، پاؤں رکھے ہیں، تو اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا اسپیکٹرم بتا دیا، یعنی ایک حکمران سے لے کے ایک گھر کے ملازم تک آپ نے بتا دیا کہ جس طرح حاکم جو ہے وہ مسئول ہے، اسی طریقے سے گھر کا سربراہ مسئول ہے، اسی طریقے سے گھر کی جو عملاً انچارج ہوتی ہے عورت وہ جو ہے مسئول ہے، اور اسی طریقے سے وہ خادم جو کام کرتا ہے گھر میں وہ ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔